بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مسلمان قوموں میں یہ عجیب بات پائی جاتی ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو شوہر کی فوتگی کے بعد اس بیوہ عورت میں اس گھر والے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اب جہاں جیٹھ چاہے گا، جہاں سسر چاہے گا، وہاں اس کا نکاح ہوگا، یعنی خود یہ عورت بھی اپنی مالک نہیں رہتی۔ اگر اس کا شوہر ایک جگہ نکاح کرنا چاہے اور عورت کا والد نہ چاہے تو سسر کی بات کو پورا کیا جاتا ہے، حالانکہ اس عورت کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اطاعت کا جو زیادہ حق ہے وہ اس کے والدین کا ہے، لیکن اس کے بیوہ ہونے کے بعد اس کے والد کو اس کے اوپر بالکل بھی مالک نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے جبراً مالک بن جاؤ، اور وہ اس چیز کو ناپسند بھی کرتی ہوں۔ اور یہ جو جبراً کہا ہے یہ واقعی قید ہے، حقیقی ہے، اس لیے کہ عورت اس صورت کو، اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ وہ آزاد ہے اور اس کے اوپر کوئی اپنی مرضی چلائے اور کوئی اس کا مالک بنے۔ ایک عورت کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دیا گیا جبکہ وہ اس کو مان نہیں رہی تھی، اور اس کا وہ نکاح عدت کے اندر کر دیا گیا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے عدت کے اندر زبردستی یہ نکاح کر دیا، یہ کیا واہیات ہے؟ تو کہا گیا جی اب اگر یہ راضی نہیں ہے تو وہاں جا کر اس کو راضی کر لیں گے، وہاں لے جا کر اس کو راضی کر لیں گے۔ اور عدت کے اندر نکاح کا پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ صرف ہم نے ایک بند باندھا ہے تاکہ یہ کسی اور جگہ نکاح نہ کر سکے، پابند کرنے کے لیے اور قید کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، باقی اس کا نکاح عدت کے بعد کر لیں گے۔ تو چونکہ وہ سمجھدار تھی تو عدت کے بعد بھی اس نے نکاح کو تسلیم نہیں کیا، نکاح نہیں کیا نیا۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور اس کی عدت کے اندر اور اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت بھی کر دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کے بعد اس گھر کے لوگ اس عورت کے اندر اپنا حق سمجھتے ہیں کہ کسی صورت بھی یہ ہمارے گھر سے باہر نہ جائے، جبکہ مزاج شریعت یہ ہے کہ اس کی مرضی کو معلوم کرنا اور زبان سے اس کی مرضی لینا اور زبان سے اقرار لینا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اب اس کا یہ دوسرا نکاح ہے، اور جب تک یہ زبان سے رضامندی ظاہر نہیں کرتی اس کا نکاح دوسری جگہ پر کرنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور جب بیوہ ہو گئی، شوہر اس کا فوت ہو گیا، تو اب یہ نکاح اپنی مرضی سے بھی کرے اور اپنے والدین کی مرضی سے کرے، بجائے اس کے کہ جیٹھ اور سسر اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کے اوپر زبردستی اپنی مرضی کو لازم کریں، لاگو کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔